اور اس کے بعد پھر دوسرے جب اسلام دوسرے مذاہب رکھنے والے لوگوں کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کا بتایا جائے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تو اس کے ضمن میں ایسے بات کی کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر نیک اعمال پہ کر رہے ہیں، اچھی بیٹر ہیومن بینگ، تو ان کو خدا خود ہی معاف کر دے گا، ان کو ضرور ایسے ڈسٹرب کرنا ہے۔ دیکھیں، صرف ان کی معافی کا سوال نہیں ہے، یہ تو بڑی خود غرضی ہے اس اپروچ میں۔ بات یہ ہے کہ مذہب ایک سسٹم کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب سسٹم درست ہوتا ہے تو انفرادی حادثہ نہیں ہوتا کہ چند آدمی اچھے، بلکہ بھاری اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے لیے بہتر سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ریولوشنز کی ضرورت آتی ہے مذہبی دنیا میں۔ انفرادی طور پر ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے ہر جگہ، انفرادی طور پر رشیا میں بھی آدمی اچھے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن نظام بدلنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ پھر نظام بدلنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر نظام اچھا آ جائے تو اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے بہتر مواقع مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مذہبی نظام کو یا بدلنا پڑتا ہے یا ریوائو کرنا پڑتا ہے۔ اب ان سے آپ اس بات کو یوں بھی چھیڑ سکتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ چند آدمی نماز پڑھتے ہیں، چند آدمی نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن مزاج کے لحاظ سے اس وقت اسلامی دنیا کی بھاری اکثریت غیر صالح ہو چکی ہے یا نہیں، مزاج کے لحاظ سے، اور مزاج کے لحاظ سے دن بدن یہ تنزل کی طرف قدم آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ مزاج کے لحاظ سے فساد ہماری معاشی، تمدنی، اخلاقی حالت میں دن بدن زیادہ گہرے طور پر سرایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ انفرادی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود میں بھی اچھے لوگ ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں میں اچھے لوگ ہیں، تو ہم تو جب ان سے بحث کریں گے عیسائیوں یہودیوں سے، تو یہ تو فنڈامنٹل میں ہمارے داخل ہے، ہم قرآن کی بات کے طور پر پہلے ہی مان رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن نے جس وقت آغاز ہوا تھا 1400 سال پہلے، جس وقت تمہاری حالت آج سے بہتر تھی، اس وقت بھی کہا تھا کہ تم میں اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی۔ تو آج تو تم بدتر ہو گئے، آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی، اجتماعی اصلاح کی۔ دوسرے یہ کہ انفرادی طور پر چند نیکیوں کی وجہ سے جو نظریاتی ہے فساد، وہ دور نہیں ہو سکتا۔ بعض نظریات ایسے ہیں جو فساد پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں، جن کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے نظریاتی لحاظ سے ضروری ہے کہ اصلاح کی جائے، اس کے بغیر عمومی طور پر انسان کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جتنی بھی موجودہ ماڈرن اصلاحی تحریکات چل رہی ہیں وہ نظریات پر چلتی ہیں، پہلے نظریاتی اصلاح پہلے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عمل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں وہ نظریات، پھر ایک بہتر اور نئی قوم ابھرتی ہے۔ یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو انفرادی سطح پر طے کیا نہیں جا سکتا۔ اور کوئی فرمائیے۔ ظہور مہدی آخر زمان